اکاڑا سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ قائد اعظم لا کالج انتظامیہ نے روڈ پر ٹرف ٹائلز لگوانے پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جناب مظہر ساہی صاحب، جناب شیخ خالد صاحب، جناب ڈاکٹر شمیم الحق صاحب، صدر بار جناب مرزا ذوالفقار علی صاحب، یوتھ لیڈر جناب آصف گجر صاحب، جناب حاجی حسنین سلیم صاحب اور دیگر دوستوں نے شرکت فرمائی۔ عزت افزائی پر ہم ڈائریکٹر قائد اعظم لا کالج جناب چودھری سلیم صاحب اور ان کی ٹیم کے بے حد مشکور ہیں۔ ٹاؤن انتظامیہ جناب میاں عبدالرشید بوٹی صاحب، جناب شیخ عمران صاحب اور دیگر اہل علاقہ کے بھی ممنون ہیں۔ جی ایس ٹی وی یو کے جی ناظرین، اب چلتے ہیں نوشہرہ کی جانب، جہاں سے رپورٹ کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف روح ابرار۔ نوشہرہ آج بامورخہ 1 جولائی 2021 بروز جمعرات ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ڈاکٹر خطیر احمد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوشہرہ محمد اویس بابر کی نگرانی میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے تمام ریسکیو اسٹیشن میں بیک وقت پری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر، مرکزی صدر مذہبی امور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان پیر سید محمد حبیب عرفانی سجادہ نشین سندر شریف کی قیادت میں ڈاکٹر نور الحق قادری منسٹر مذہبی امور کی ہمشیرہ کے انتقال پر فاتحہ اور اظہار تعزیت، خصوصی طور پر ہزارہ سے خاندان پیر بابا کے چشم و چراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی، مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مذہبی امور ونگ علماء مشائخ پاکستان اور ہزارہ ریجن مذہبی امور ونگ کے نائب صدر قاضی ابو بکر مولانا طاہر اشرفی، محمد عدنان پیر سید واجد شاہ، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، عبدالرزاق خان یونس چشتی، آصف محمود چشتی، غلام فرید چشتی، رانا شکور موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے بیورو چیف مہر رفیق ساجد کی رپورٹ۔ ڈویژن چونیا بابڈا کمپلیکس میں 2 یونین ہائیڈرو یونین اور پیغام یونین کے درمیان لڑائی، 7 سے زائد افراد زخمی، دونوں یونینز کے ورکرز کے درمیان ڈنڈے سوٹوں کا زادانہ استعمال۔ دونوں یونین ایک ہی روز بابڈا کمپلیکس میں جلسہ کرنے جا رہے تھے۔ دونوں یونینز کے ورکرز اور عہدیداران کی ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں اور دھمکیاں، دونوں یونینز کے لٹ بردار ایک دوسرے کے ٹینٹ اور کرسیاں توڑنے میں مصروف، لڑائی کی کوریج کرنے پر صحافیوں سے بھی بدتمیزی، کیمرہ بند کرنے کی دھمکیاں، ویڈیو بنانے پر ایک نجی ٹی وی چینل کے صحافی کا موبائل توڑ دیا۔ ہائیڈرو یونین کے عہدیداران نے الزام عائد کیا ہے کہ پیغام یونین نے پرائیویٹ آدمی بلوائے ہوئے تھے۔ الزام تھانہ سٹی چونیا پولیس وابڈا کمپلیکس پہنچ گئی، مذاکرات سے لڑائی کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ جی ناظرین، رخ کرتے ہیں کراچی میں جاری اسٹریٹ کرائمز پر ڈپٹی بیورو چیف جی ایس نیوز سلمان ملک کی انتہائی اہم رپورٹ۔ شہر قائد میں شہریوں سے لوٹ مار کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری۔ جیسے کہ ناظرین، کچھ روز پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کراچی اسٹریٹ کرائمز کی شرح میں دوبارہ اضافہ شروع ہو گیا ہے اور فوڈ پانڈا رائڈرز اور اوبر کریم رائڈرز بھی لوٹ مار سے نہیں بچ سکے۔ ساتھ فلاحی ادارے بھی اور فنکار برادری نے صحافی حضرات بھی لوٹ مار کی زد میں آ گئے ہیں۔ پشاور کے گنجان آباد علاقے پھندو روڈ پر ایک عظیم الشان مسجد زیر تعمیر ہے، جہاں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی وضو خانہ اور نماز کی سہولت موجود ہوگی، اور اس میں ایک دینی مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے۔ مخیر حضرات سے اپیل کی درخواست کی جاتی ہے۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے گنجان آباد علاقے مسجد پندو روڈ پر اپنی نوعیت کا پہلا مسجد تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ مسجد 35 مرلے پر محیط ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی علیحدہ وضو خانہ
اور مسجد تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ اس سڑک پر گزرنے والے مسافر خواتین بھی یہاں آ کر نماز پڑھ سکے۔ اس مسجد میں ایک دینی مدرسہ بھی تعمیر ہو رہی ہے جہاں علاقے کے بچوں اور بچوں کو مفت دینی تعلیم دی جائے گی۔ اس علاقے کے ایک پرانا باشندہ امیر عالم کا کہنا ہے کہ یہاں پچھلے 40 سالوں سے مسجد کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اب عنقریب لوگوں کا یہ دلینہ خواہش پورا ہوگا۔ رحمت اللہ کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے مگر علاقے کے لوگ نہایت پسماندہ ہے جس میں ماہر حضرات کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ علاقہ ذرا پسماندہ ہے اور ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جو اس کو اکیلے جان پر تعمیر کریں، لہٰذا سرمایہ دار لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس مسجد میں ہماری مدد کریں۔ حاجی فدا احمد کا کہنا ہے کہ اس کار خیر میں سب لوگ اپنا حصہ ضرور ڈالیں جو صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھ مخیر حضرات یعنی اس میں مدد کریں، تعاون کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے، اور جو مسجد میں انشاءاللہ ایک اینٹ بھی بنائے گا، ایک چھوٹی سی گھونسلہ بھی بنائے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں محل دیں گے۔ وائس پرنسپل منظور الہی کا کہنا ہے کہ یہاں بیک وقت 6000 لوگ نماز پڑھ سکیں گے مگر اس کار خیر میں ہمیں مالی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ یعنی کم از کم 6000 نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ اپنی قربانیوں سے مسجد میں کام شروع ہے، لیکن ہماری درخواست ہے مخیر حضرات سے، اوورسیز پاکستانیوں سے، اور جہاں حکومتی ادارے ہیں اور مخیر حضرات ہیں اور خواتین و حضرات ہیں کہ وہ دل کھول کر مسجد کے ساتھ تعاون کریں، مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مسجد اور دینی مدرسے وابستہ لوگ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ سمندر پار پاکستانیوں اور تمام مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کار خیر میں ان کے ساتھ مالی مدد کی جائے تاکہ عظیم منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے اور حصہ ڈالنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات 03350192021 پہ ایزی پیسہ کے ذریعے اپنے چندہ صدقات خیرات بھیج سکتے ہیں۔ چترال سے بیورو چیف غلام فاروقی، GSTV UK۔ جی ناظرین، رخ کرتے ہیں عالمی دنیا سے۔ ڈپٹی بیورو چیف GS نیوز کراچی سلمان ملک کی افسوسناک خبر۔ کینیڈا میں شدید گرمی کے باعث ہیٹ ویو سے 233 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق کینیڈا کا مغربی حصہ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور ہیٹ ویو نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کر رکھا ہے۔ مغربی کینیڈا میں ہیٹ ویو سے ہلاک ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد معمر افراد کی ہے۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں 49.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ کینیڈا کے ماہر امور موسمیات ڈیوڈ فلپ نے کہا ہے کہ صحرائی گرمی ہے جو بہت ہی خشک اور گرم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ بیورو چیف قصور مہر رفیق ساجد کی رپورٹ۔ DC قصور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا غیر قانونی پرائیویٹ منڈی کے خلاف ان ایکشن۔ چونیا اسسٹنٹ کمشنر چونیا رضوان الحق پوری نے سرکاری سبزی منڈی کے سامنے غیر قانونی پرائیویٹ سبزی منڈی قائم کرنے پر اسٹار ایشیا نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے سرکاری سبزی منڈی کے قائم پرائیویٹ سبزی منڈی کے ٹینٹ اکھاڑ سرکاری سبزی منڈی اور پرائیویٹ سبزی تنازع پر ایکشن لیتے ہوئے پرائیویٹ سبزی اور فروٹ منڈی غیر منظور شدہ جگہ سے سرکاری منظور شدہ جگہ پر منتقل ہونے کے لیے 2 دن کی سخت وارننگ جاری کی۔ غیر قانونی کام کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف قصور۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر ریسکیو 1122 مانسہرہ ماہ جون کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ۔ ریسکیو 1122 مانسہرہ کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر حفیظ الرحمان صاحب کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ریسکیو 1122 مانسہرہ نے مئی کے مہینے میں مجموعی طور پر 335 مختلف نوعیت کے ایمرجنسیز میں خدمات سر انجام دیے۔ سب سے زیادہ خدمات طبی شعبے میں دی گئی جن کی تعداد 277 ہے۔ اس کے علاوہ 20 ٹریفک حادثات، 19 آتش زدگیاں، دریائے کنہار میں 7 واقعات ریکارڈ ہوئے۔
انفارمیشن کے لیے 141 کالیں ریکارڈ کی گئیں۔ ریفرل سروس کے تحت میڈیکل ایمرجنسی میں 118 مریضوں کو ایبٹ آباد کے سرکاری ہسپتال میں منتقل کیا۔ حسب معمول ریسکیو 1122 مانسہرہ کنٹرول روم شب و روز مصروف رہا اور ضلع بھر میں 2284 کالز موصول ہوئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میر پور آزاد کشمیر سے۔ بیورو چیف سید مرتضیٰ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق اسلام گڑھ آزاد پریس کلب کے جملہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام گڑھ انجمن تاجران کی طرف سے محکمہ برقیات کو لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہ کرنے پر 2 دن کی ڈیڈ لائن جاری۔ انجمن تاجران اسلام گڑھ کا لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرنے پر 2 دن بعد ہڑتال کا نوٹس۔ انہوں نے کہا کہ ہم محکمہ برقیات کو بروز ہفتہ 3 جولائی دن 10 بجے اسلام گڑھ روڈ بلاک کریں گے۔ انجمن تاجران تاحیات صدر حاجی محمد یونس، لالا پرویز، سفیان راٹھوی، حافظ کبیر احمد، سجاد مسعود گوگر اور دیگر انجمن تاجران نے جملہ احتجاج کی کال دے دی۔ جی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں سے ہمارے بیورو چیف کراچی مریم خان ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں۔ کراچی ایس ایس پی کورنگی شاہ جہان کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او سعود عباس سعادت بٹ اور ہیڈ محرر ظہور عباس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منشیات فروش گرفتار، منشیات برآمد۔ ایس ایچ او سعود عباس سعادت بٹ اور ہیڈ محرر ظہور عباس کی انٹیلیجنس ایجنسی کی نشاندہی پر لیاقت مارکیٹ میں کامیاب کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش حسینہ کا بیٹا سید احسان شاہ ول سید یوسف سید شیران ول احسان کو بھاری مقدار میں چرس، آئس اور ہیروئن کے ساتھ گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ جی ایس ٹی وی یو کے ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں نوشہرہ سے ہمارے بیورو چیف روح الابرار۔ نوشہرہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، 7 منشیات فروش گرفتار۔ 5.5 کلو گرام چرس، 1 کلو گرام افیم اور 616 گرام آئس برآمد۔ سرتاج خان ایس ایچ او رسال پور نے 3 منشیات فروشوں لطیف، رامبیر عرف یاسر اور سرزمین بادشاہ کو گرفتار کر کے 2.4 کلو گرام چرس، 1 کلو گرام افیم اور 310 گرام آئس برآمد کر لی۔ علی اکبر خان ایس ایچ او کینٹ نے منشیات فروش کے خلاف کارروائی کے دوران ناصر نعمت کو گرفتار کر لیا۔ 2.3 کلو گرام چرس برآمد۔ بلال حلیم ایس ایچ او نظام پور نے 900 گرام چرس اور 306 گرام آئس برآمد کر کے 2 منشیات فروش محمد طارق اور مختار کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج رجسٹرڈ کر کے ملزمان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائیاں جاری۔ جی ناظرین، میر پور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف میر پور خاص سجاد درائیں کی خصوصی رپورٹ۔ سانگڑ کے علاقے مٹراؤ کینال کے پاس گاؤں دادو بردی میں جنگلی بلے کا بکریوں کے باڑے پر حملہ۔ مکینوں نے شکاری کتوں کی مدد سے جنگلی بلے کو مار دیا۔ محکمہ وائلڈ کے مطابق جنگلی بلہ نایاب جانوروں میں شمار نہیں ہوتا۔ خبر شامل کرتے چلے ٹنڈولا یار سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف قائمی۔ پیارو لوون تھانے کی حد میں واقع ہکڑا موری سٹاپ پر گزشتہ روز نامعلوم چوروں نے مظفر نامی نوجوان کی پان کی کیبن کے تالے توڑ کر مکمل صفایا کر دیا، جس کے بعد مظفر ہکڑو اور اسحاق ہکڑو کی قیادت میں درجنوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے محمد اسحاق ہکڑو، جلال ہکڑو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس انتظامیہ چوروں کے سامنے بے بس ہو چکی ہے اور آئے روز علاقے میں چوری ہونا روز کا معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ 15 روز میں 3 واردات رونما ہو چکی ہیں، جس میں لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو چکا ہے۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.